إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر جلوہ افروز صدر محترم اور دیگر علماء نظام، طلباء کرام اور معزز مہمانان نظام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو اس دنیا کے اندر ایک مختصر سی زندگی لے کر بھیجا ہے، اور اس مختصر سی زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے مطابق اِلَّا لِيَعْبُدُونَ کی تفسیر یہ بیان کی گئی ہے اِلَّا لِيَعْرِفُونَ۔ ہم سب کے اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہے، اور جب تک ہم اس مقصد کے اندر کامیاب ہیں ہم اس دنیا کے اندر خوش و خرم رہیں گے، اس دنیا کے اندر سربلند رہیں گے، اور جب ہم اس مقصد سے ہٹ جائیں گے تو ہم پھر کچرے کی کنڈی کے تنکے یا کچرا بن کر رہ جائیں گے، اس لیے کہ کوئی چیز جب مقصد سے ہٹ جاتی ہے تو اس کو سر سے اتار دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے کامیابی کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ اور کتاب اللہ کا سلسلہ جاری رکھا، اور یہ سلسلہ دنیا کے اندر چلنے والے یہ جو نظام ہے اوقات کا، اس میں سے کسی وقت میں خالی نہیں رہا۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے صحیفے ان پر نازل کیے، بہت سے انبیاء علیہ السلام کے اوپر کتابیں نازل فرمائے۔ سب سے آخر میں ہماری رشد و ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے سردار حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر اپنی کتاب قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اور قرآن کریم کی فضیلت کے متعلق ابھی آپ نے قاضی شریعت حضرت مولانا مفتی یوسف صاحب دامت برکاتہم سے بہت مفصل انداز میں قرآن کی فضیلت، اس کی تعظیم و توقیر کے متعلق سنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس موقع سے اس دنیا کے اندر آئے تھے، اس وقت کے حالات پر اگر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو حالات بہت خراب تھے، ظلم و بربریت تھی، انسانیت کا ننگا ناچ ہو رہا تھا، ادب دیکھنے کو نہیں مل رہا تھا، والدین اپنے اولاد کو زندہ درگور کر رہے تھے، بچیاں ان کی آنسو پوچھ رہی ہے اور رحم کی بھیک ان سے مانگ رہی ہے، اس کے باوجود ان کا دل اتنا سخت ہو چکا تھا کہ ان کو اپنی اولاد پر رحم نہیں آتا تھا۔ ایسے سخت موقع پر جب کہ زمانہ ایک نبی کے لیے ترس رہا تھا، شریعت کے خاطر ترس رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت ضرورت کے موقع پر انبیاء علیہ السلام کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سخت حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو بلایا، اور ان کو اس دنیا کے اندر دو چیزوں پر کھڑا کیا، ایک امر بالمعروف اور دوسرا نہی عن المنکر۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے ایسے افراد پیدا کیے کہ جن کا تذکرہ قرآن کریم نے بہت بڑے بہترین اندازے سے مختلف مقامات پر کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کی کامیابی کے مژدے قرآن نے سنائے۔ قرآن کہتا ہے اولئک ھم الفائزون، قرآن کہتا ہے اولئک ھم المفلحون، قرآن کہتا ہے اولئک ھم الصادقون۔ یہ سب انہی لوگوں کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر پرورش پا چکے تھے اور ساری انسانیت کے لیے رہنما بنے ہوئے تھے، ان لوگوں کے لیے قرآن کریم یہ مژدہ سنا رہا ہے۔ ہم اگر ان کی زندگی کے حالات کو دیکھیں گے تو ان کی عبادتیں اور ان کے اخلاقیات کو ہم دیکھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ بلند اور اعلیٰ اخلاق کو لیے ہوئے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کامل بندے بن کر اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے تاج و تخت کو ان کے قدموں میں لا کر ڈال دیا۔ آج ہمارے جانب سے سب سے بڑی کمی ہمارے اندر یہ موجود ہے کہ ہم شریعت پر بذات خود چلنا نہیں چاہتے ہیں۔ جب شریعت کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو شریعت کے خلاف اوروں کا ساتھ کون دیتا ہے؟ کون آ کر مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر شریعت کے خلاف شکوک و شبہات ڈالتا ہے؟ وہ لوگ جو شریعت سے دور دور کا واسطہ نہیں رکھتے ہیں، وہ لوگ آ کر شریعت کے خلاف لوگوں کے درمیان شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، جبکہ اس دنیا کا قوام 4 چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ پہلا ہی جو مضبوط ستون ہے بعلم العلماء ہے۔ جب تک اس دنیا کے اندر علم باقی رہے گا اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو قائم رکھیں گے۔ علم ختم ہو جائے گا، علم کے ختم ہونے کے بعد جہالت پھیلے گی، اور یہ قیامت کی نشانی ہے کہ علم آسمان پر اٹھا لیا جائے گا اور دنیا میں جہالت پھیلے گی، اور جب جہالت پھیلے گی اس وقت دنیا کا یہ وجود ختم ہوگا۔ جب تک علم باقی رہے گا اس وقت تک برابر یہ دنیا قائم رہے گی، اس وقت تک برابر دنیا کے اندر اللہ اللہ کہنے والے موجود رہیں گے۔ لیکن جب علم ختم ہوگا، علم اٹھا لیا جائے گا، تو دنیا کا آخری وقت آ چکا ہوا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو تعجب ہوا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علم کو کیسے اٹھایا جائے گا جبکہ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اور ہم اپنی اولاد کو قرآن کریم پڑھاتے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، پھر وہ لوگ اپنے لڑکوں کو پڑھائیں گے اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، اور علماء کی تعداد اور کثرت بڑھتی رہے گی۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ، وہ صحابی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعجب کے موقع پر وہ جملہ کہا جاتا ہے، ثقلت کا امک یا زیاد، یا ثقلت کا امک یا زیاد۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان کی یہ ہم سب کے دلوں پر نوٹ کر کر لینے کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زیاد، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ یہ یہود اور نصارہ قرآن اپنی کتابوں کو پڑھتے ہیں، ان کے پاس وہ کتابیں موجود ہیں اور پھر ان کے اولاد اس کو پڑھتے ہیں، لیکن بذات خود انہوں نے اپنی اس کتاب کے اوپر عمل کو ترک کر دیا ہے۔ قرب قیامت میں علماء کثیر تعداد کے اندر ہوں گے، حفاظ کثیر تعداد میں ہوں گے، قرآن کریم کی تعداد بہت زیادہ، قرآن کرام کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، مفتیان نظام کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن علم پر عمل کو ترک کر دیا جائے گا۔ یہی علم کا خاتمہ ہے۔
اور ایک روایت کے اندر یہ بات آئی ہے کہ جو اصل علم والے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا سے ان علم والوں کو اٹھا لیں گے، اور ان علماء میں وہ علماء مراد ہے جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں۔ اب علم پر عمل کرنے والے علماء کو اٹھا لیا جائے گا، جو بچے علماء علم پر عمل سے دور رہیں گے، علم کا ضیاع ہوگا، جہل پھیلے گا، اور اس کے بعد قیامت طاری ہو جائے گی۔ اس دنیا کا قوام بعلم العلماء ہے، اس لیے علماء اعظام کو اپنی وقت، اپنی حیثیت کو پہچاننا چاہیے، اور اپنے اصل مقصد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس کو ہمیشہ مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر اپنے آپ کو پیش رکھنا ہے۔ یہ دنیا قائم ہے بعدل الحکماء، جب تک دنیا کے اندر انصاف رہے گا، حاکم عادل رہیں گے، یہ دنیا برابر قائم رہے گی۔ لیکن جس وقت انصاف ختم ہو جائے گا، ظلم عام ہوگا، ہر طرف ظلم ہی ظلم نظر آئے گا، تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو ختم کر دیں گے۔ اسی لیے کہا کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے، پوری دنیا کے اندر انصاف ہوگا، ایسا انصاف ہوگا کہ ظلم دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ زکوٰۃ نکالنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی موجود نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد ایک وہ زمانہ بھی آئے گا کہ انصاف کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ امانتوں کے ضیاع کا، امانتوں کو ضائع کرنے کا، امانت میں خیانت کرنے کا ایک ایسا عام رواج بن جائے گا کہ ڈھونڈنے سے بھی کوئی امین شخص نہیں ملے گا۔ یہ ظلمت، یہ تاریکی اس دنیا کے اوپر جب چھائے گی تو اس وقت یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ پھر چوتھی چیز جس کے اوپر اس دنیا کا قوام ہے، بسخاوت الاسقیاء، کچھ لوگ وہ بھی ہیں اس دنیا کے اندر جو برابر اپنے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، اور اللہ کے وہ بندے جو محتاج ہے، گمنام ہے، فقیر ہے، غریب ہے، برابر ان کے اوپر دیکھ دیکھ کر خرچ کرتے رہتے ہیں۔ دنیا کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے ہسپتال کھولے ہیں، اور کئی سارے وہ مریض جو لا علاج ہے ان لوگوں کا فری میں علاج کرواتے ہیں، ایسے بھی لوگ موجود ہیں۔ کچھ لوگ تو وہ بھی ہیں کہ جو غریب مزدور طبقہ ہے، جن کو کھانے کے لیے اناج نہیں ہے، وہ اپنی سخاوت سے ان کو اناج دیتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں، برابر ان کو کھانا کھلاتے رہتے ہیں۔ جب تک اللہ کے مخلوق کے اوپر رحم کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو قائم رکھیں گے، جاری رکھیں گے۔ جب ظلم عام ہو جائے گا، غریبوں کی ہمدردی ختم ہو جائے گی، تب اس دنیا کے اوپر قیامت طاری ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یہ بات ارشاد فرمائی، الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم فرمائے، اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کی چادر میں ہمیں ڈھانپ لے، تو اللہ کے مخلوق پر ہمیں رحم کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہ الخلق عیال اللہ، یہ ساری مخلوق بغیر تمیز مذاہب، یہ سب مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنبہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی ہے۔ اس مخلوق پر ہمیں رحم کھانا پڑے گا، اور ان پر ہر طرح کی سخاوت کرنا ہوگی، علم کی سخاوت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوف خشیت کی سخاوت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال اور دھن دولت دی ہے اس کی سخاوت ان پر کرنی ہوگی۔ جب تک سخاوت باقی رہے گی دنیا کا قوام رہے گا۔ جب سخاوت ختم ہوگی، انصاف ختم ہوگا، علم ختم ہوگا، تو یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ آگے فرمایا بدعوت الفقراء، جب تک اس دنیا کے اندر اہل اللہ موجود ہے،
اور وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا اٹھا کر اللہ کو مناتے ہیں، دنیا کا قیام جاری ہے۔ جب ان کے ہاتھ ختم ہو جائیں گے، ایک ایک کر اس دنیا سے یہ لوگ نکل جائیں گے اور دنیا اللہ سے خالی ہوتے رہے گی، تب جا کر اس دنیا کے اوپر قیامت طاری ہوگی، فنائیت آئے گی۔ اس لیے اپنے علم پر عمل بہت ضروری ہے۔ ہم جس شعبے میں بھی حاکم ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس مفہوم کو بہت آسان انداز سے بیان کیا ہے، کلکم مسئولون عن رعیتی، ہر آدمی اپنے رعیت کا حاکم ہے۔ اگر ایک مدرسے کا محتمم ہے، وہ اپنے طلباء کے لیے حاکم ہے، مدرسے کے ٹرسٹی ہیں، وہ مدرسے کے متعلقات کے حاکم ہیں، گھر کا بڑا فرد اپنے گھر کے افراد کا حاکم ہے، والد اپنے اولاد کا حاکم ہے، ایک کمیٹی اور ایک ٹرسٹ کا صدر اپنے ماتحتوں کا حاکم ہے۔ جب تک ان سب کے اندر انصاف باقی رہے گا، یہ دنیا قائم رہے گی۔ جب انصاف ختم ہونے لگے گا، دنیا ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ہر آدمی کو جو جس حیثیت سے حاکمیت رکھتا ہے، انصاف کو تھامنا اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ عزیز دوستو، وقت بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، مجھے تو 15 منٹ دیے گئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اسی کے اندر اپنی بات کو ختم کروں۔ آپ کو جاتے وقت کچھ چیزیں دینا چاہتا ہوں، 3 چیزیں آپ یہاں سے جاتے ہوئے لے جائیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی فائدہ ہوگا۔ ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دیکھو، موبائل کا استعمال کم سے کم کرنے کے طرف اپنی ذات کو ابھارو۔ یہ موبائل کا وجود دنیا کے اندر جو آیا تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ آدمی پریشانی سے اپنے آپ کو بچا لے۔ میرا ایک کام ادگاؤں کے اندر اٹکا ہوا ہے، میں خود اگر جاؤں گا میرا وقت برباد ہوگا، وہاں سے کسی کو بلاؤں گا وقت برباد ہوگا۔ موبائل کا ایجاد ہوا اور پہلے چھوٹا سا موبائل آیا جس میں صرف ایک دوسرے سے تعلق بات کرنا اتنا ہی تھا۔ چنانچہ میں نے یہاں سے فون کر کر بتلایا کہ بھائی فلاں کام میرا اٹکا ہوا ہے، میری فلاں چیز وہاں لے جا کر دے دو، اس نے لے جا کر دے دی، میرا بھی وقت بچا، وہ جو آنے والا تھا اس کا بھی وقت بچا، اور مختصر سے وقت کے اندر میرا کام بن گیا۔ موبائل کا مقصد تو یہ تھا کہ ہمارے اوقات کو بچایا جائے، لیکن جیسے جیسے وہ ترقی کرتا گیا تو ہمیں اب اتنا مشغول کر لیا اس نے کہ موبائل سے ہمیں وقت ہی نہیں ملتا ہے۔ جو دیکھو موبائل پر لگا ہوا ہے۔ ایسے نورانی ماحول کے اندر پہنچے ہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے، بہترین مضامین ہمارے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں موبائل نے ہلاک کر دیا ہے۔ بس کیمرہ کھول دیا اور ہر ایک کے چہرے کی طرف لگا کر رہ بیٹھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو مومنین کے اندر بے حیائی، فحش باتوں کے تشہیر کو پسند کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ اب یاد رکھیے، جو قوم موبائل کے اندر اپنا وقت برباد کرتی ہو، جو قوم موبائل میں صبح سے لے کر شام تک فحاشی کے اندر لگی ہوئی ہو، ایک میسج آ گیا، نہ سوچا نہ سمجھا، اس کو فوراً فارورڈ کر دیا، دوسروں کو اس کے طرف راغب کر دیا، اور اوپر فضائل گنانے شروع کر دے کہ ہلاک ہو جائے وہ ہاتھ جو اس کو پڑھ کر دوسروں کی طرف نہ پیش کرے، اس کو پیش کرنے پر دوسروں کی طرف بھیجنے پر اتنی نیکیاں ہے۔ کہاں سے لے کر آتے ہیں وہ احادیث اور قرآن کی احادیث اور وہ باتیں، اور اس کو نبی کی طرف منسوخ کرتے ہیں، پھر کیسے وہ انصاف ہمارے درمیان میں باقی رہے گا کہ جس کے سبب یہ دنیا قائم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سخت ناپسند فرماتے ہیں۔ مومنین کے اندر فحش چیزیں تشہیر ہو، پھیلے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، اس کو اس دنیا کے اندر بھی دردناک عذاب ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت ہم پر ظلم کر رہی ہے، ہمارے حجاب کو چھینا جا رہا ہے، ہمارے شریعت کے اوپر یہ لوگ دست درازی کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں،
ذرا اپنا بھی تو جائزہ لو کہ ہم کتنا شریعت پر عمل کرتے ہیں. ہم کیا فوج چیزوں سے بچا, عورتوں کو ہی پردے میں رکھیں گے اور ہم اپنی نگاہوں کو آزاد موبائل میں ہر چیز کو دیکھتے رہیں گے اور ہم یہ سمجھیں گے کہ شریعت پر عمل کرتے ہیں, اور ذرا سا مسئلہ کھڑا ہوا کہ فوراً اس کو اتنا اچھالا. حقیقت میں یقیناً یہ کہتا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے شریعت کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ, یہ بہت برا ہو رہا ہے, ظلم ہو رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بڑے بڑے علماء کرام, بڑے بڑے قضات اور بڑے بڑے مفتیان اعظام لگے ہوئے کوشش کر رہے ہیں. ہم سب کو کوشش کرنا چاہیے, متحد ہونا چاہیے, لیکن ہماری بھی تو اصلاح کرنی ضروری ہے. ہمیں بھی تو اس طرح سے, ہم جس طرح سے چاہتے ہیں کہ میں میری بیٹی کو کسی کے سامنے بے حجاب نہ پیش کروں, تو کسی کی بیٹی کو موبائل میں دیکھنا بھی تو حرام ہے, وہ بھی تو بے حجابی ہے. وہ کیوں ہو رہا ہے, اس پر کون کہے گا, اس پر کون روک لگائے گا؟ کیا ہم اسی طرح سے فحش کاموں میں لگے رہیں گے اور ہم آواز اٹھاتے رہیں گے؟ کیا ہماری آواز کامیاب ہوگی؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آواز ان کانوں تک جائے اور وہ اس کے ماننے پر مجبور ہو, سب سے پہلے شریعت کے ہر حکم پر ہمیں عمل کرنا ہوگا. پھر دیکھو دنیا کی کون سی طاقت ہمیں روکتی ہے. کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو شریعت کے مقابلے میں کھڑے. بڑی بڑی قومیں آئی, انبیاء کے سامنے آئی, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے جب انبیاء علیہ السلام, وہ لوگ جب انبیاء علیہ السلام کے مخالف ہوئے, اللہ کی جانب سے انبیاء کی ایسی مدد آئی ہے, آج تک وہ سارے کے سارے واقعات قرآن میں موجود ہے اور ہم بیانات کے اندر اس کو سنتے ہیں اور بولتے ہیں. لیکن وہ انبیاء کے پیروکار, انبیاء علیہ السلام شریعت کو مضبوط سے تھامے ہوئے تھے. اس لیے پہلی بات یہ ساتھ میں لے آئیے کہ موبائل کا استعمال کم کرنا ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ موبائل کو چھوڑ دو, موبائل ضرورت بنی ہے, اس سے بہت سارے کام ہوتے ہیں, بہت سارے اچھائی کے ساتھ ہم فائدے اٹھا سکتے ہیں, لیکن استعمال کم کیجیے. واٹس ایپ پہ جو ہمارا وقت جاتا ہے, دیگر اور ٹویٹر پر اور معلوم میں بہت سارے یوٹیوب اور یہ وہ, اس پر جو ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں, اس وقت کو بچاؤ. موبائل کا ایجاد ہوا تھا وقت کو بچانے کے لیے, وقت سب ضائع ہو رہا ہے. پہلی چیز یہ کرو, اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ موبائل کو صاف کرنا شروع کر دو. صاف, ہر چیز کی صفائی ہے, کپڑوں کی صفائی کرتے ہیں, ہر چیز, گھر کی صفائی ہوتی ہے, موبائل کی صفائی کب ہوگی؟ موبائل کی صفائی کرنا یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے 20-25 گروپ ہے, ان گروپ میں سے بیکار گروپ کتنے ہیں. نہ اس میں دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے, بلکہ اس میں تو دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے. ایسے کو ڈیلیٹ کر ڈالو, اس کو کچرے کے کنڈے میں پھینک دو, اور جو ضرورت پر جس میں دینی مسائل آتے ہیں, علماء کے بیانات آتے ہیں, حالات حاضرہ کے واقعات پیش کیے جاتے ہیں, خبریں بیان کی جاتی ہے, ایسی چیزوں کو محفوظ رکھیں, اس سے فائدہ اٹھائیے. اس کے علاوہ دیگر چیزیں اسی طرح سے ایک ایک کر اس کو ختم کر دیجیے. یہ سب سے پہلا کام جو ہم سب کو کرنا ہے. اس کے بعد جو دوسرا کام ہے وہ یہ کہ ہر وہ شخص جو کچھ نہ کچھ جانتا ہے, وہ دین کے تبلیغ کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کر دے. اور خصوصاً علماء اعظام, حفاظ کرام, وہ تو بس دین کے شہدائی اور دین کے فداکار بن کر وہ زندگی گزارے. اللہ نے اس دنیا کے اندر ہمارا انتخاب قرآن کریم کی تعلیم و تعلم کے لیے کیا ہے, بس ہم اسی کے بن کر رہے. اس لیے قرآن کریم کی خدمت کیسے ہوگی؟ اپنا اللہ تعالیٰ ان کی وسیع فکر کو کامیاب بنائے. لیکن میں آپ لوگوں سے, علماء اور حفاظ اور مدارس سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں, ان کے علاوہ لوگوں سے یہ کہوں گا کہ اپنے اولاد کا انسلاک مدارس سے کروائیے. یہ آج کی سب سے بڑا ناسور ہے کہ ہمارے اولاد, ہمارے افراد مدارس اور علماء سے کٹتے جا رہے ہیں. یہ ہماری ہلاکت کا بہت بڑا سامان ہے. ہمیں اپنے آپ کو اس سے بچائیں. اپنی اولاد کا مکاتب سے انسلاک کیجیے, مدارس سے انسلاک کیجیے. ان کی ابتدائی تعلیم, اصولی تعلیم مضبوط کروائیے, تاکہ وہ جس محاذ پر بھی جائے, جس موقع سے بھی جائے, وہ اپنے ایمان کی, اپنی شریعت کی, اپنی چیزوں کی حفاظت کرے. یہ بہت اہم ہے.
اس لیے علماء اور حفاظ کرام مکاتب کا جال پھیلاتے جائیے. ایک مسجد کے تحت 4 مکتب چلتے، 5واں کہاں کھلے گا؟ اور اس کا نظام قائم کیجیے. آپ کو لگا کہ فلاں گھر ہے، وہاں آس پاس کے اندر 20-25 لوگ رہتے ہیں، ان کے طلبہ نہیں پڑھتے ہیں، تو اسی جگہ پر مکتب شروع کیجیے اور ایک حافظ صاحب کو وہاں گھنٹے کی تنخواہ دے کر بھیج دیجیے اور وہاں تعلیم شروع کر دیجیے. تو ہر وہ فرد جو حافظ بن چکا ہے ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اپنا 1 گھنٹہ دن میں ضرور قرآن کریم کی خدمت کے لیے دیجیے. اپنی ضرورت سمجھ کر، اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر کسی بھی جگہ مکتب چلتے ہو تو آپ میں صلاحیت ہے، پڑھا سکتے ہیں تو آپ جا کر ان سے درخواست کیجئے، جو بھی تنخواہ آپ کی جانب سے متعین ہے دی دیجئے. 1 گھنٹہ میں آپ کے لیے مکتب کے لیے قربان کروں. اگر ہر حافظ نے یہ سوچ لیا، ہر عالم نے یہ سوچ لیا، مکاتب کا نظام بڑھ جائے گا اور یہ جو دینی اعتبار سے خرابی آ رہی وہ دور ہوگی. اور تیسری چیز خاص علماء کرام سے ہے، اپنے مطالعے کے اندر وسعت پیدا کیجیے. بہت سے حفاظ سمجھتے ہیں کہ بس میں اب کیا کروں اور وہ مطالعے کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں. آپ ضرور اپنے علاقے کے بڑے علماء سے اپنا انسلاک کیجیے. ان کی ماتحتی میں رہتے ہوئے آپ حافظ ہیں تو ان سے پوچھیں مجھے اردو آتی ہے، اتنی مضبوط نہیں، سیدھی سادھی آپ کسی کتاب کا انتخاب کر دیجئے، میں اس کو اپنے مطالعے میں رکھوں گا. بجائے موبائل کے اندر اپنا وقت خراب کر رہے ہیں، مطالعہ رکھیے. اس لیے کہ دنیا کا قیام علم سے ہے. آپ ہر ایک مطالعے کی طرف اپنے آپ کو راغب کیجیے، مطالعہ کیجیے. مطالعہ بہت ضروری ہے. فراغت کے بعد ہم جو کتابیں پڑھ کر آئے ہیں یا ہمیں جس کتابوں سے پڑھائی کے زمانے میں انسیت تھی اور ہم ان پر محنت کر چکے ہیں، فراغت کے بعد اس کو کھول کے بھی نہیں دیکھتے. یہ کتنا بڑا ظلم ہے. ایسا نہ کیجیے. آپ ضرور کتابوں کو اپنے ہاتھ کے اندر رکھیے. اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.